السلام علیکم، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کھیل شروع ہو چکا ہے اور جو بازیگر ہے وہ پیادوں سے اپنی چالیں چلنا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتاتے جائیں، جو آج سب سے بڑی بات ہوئی جب شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ہوا کیا۔ اب شیریں مزاری، آپ کو پتہ ہے، جب وہ ٹویٹس کرتی ہیں نا، وہ DGISI کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی، وہ اسپیشل انہیں ٹویٹس ٹیگ بھی کر رہی تھی، تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کروایا ہے۔ جب پھر ڈفرینٹ سورسز سے کنفرم کیا گیا تو پوچھا گیا کہ یہ صورتحال ہے کیا، راولپنڈی سے آیا کہ یہ حکم نامہ آیا تھا یا پشاور سے یہ حکم نامہ آیا تھا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ جب بہت سارے جرنلسٹ نے اور بہت سارے ڈفرینٹ سورسز سے یہ بات کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی طرف سے جواب نہ تھا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ DGISPR نے اس کی منفی کیا یا DGISPR نے اعلان کیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو دو جرنلسٹ ہیں، طلعت حسین اور منصور علی خان نے تو یہ کہنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جو شیریں مزاری ہیں وہ ٹویٹر پہ ڈفرینٹ ٹائمز DGISPR کو ٹیگز کر کے ٹویٹس کرتی رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی باتیں کرتی رہی ہیں، اس بنا پہ انہیں اٹھایا گیا ہے۔ لیکن جب کہ حقائق اس کے برعکس تھے، ہوا کچھ یوں کہ جو نون لیگ نے بہت ایک شاطر گیم کھیلی اور انہوں نے گیم چینج کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر دا پلیئر بٹ وی آر دا گیم چینجر، تو صورتحال کچھ ایسے ہوئی کہ انہوں نے گیم تو چینج کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے شیریں مزاری کو گرفتار کروایا اور ان کا خیال تھا کہ یہ تاثر جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، یعنی راولپنڈی سے حکم نامہ آیا ہے یا پھر پشاور سے آیا ہے۔ اب جب سورسز نے کنفرم کیا، کامران خان صاحب نے یہ چیز بتائی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، اور اب آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر کامران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی موو کھیلنے کی کوشش کی نون لیگ نے کہ حمزہ شہباز نے اسی وقت اعلان جاری کر دیا، جو شیریں مزاری ہیں ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا اور انہیں کہا کہ جی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے۔ شیریں مزاری کو وہ DG خان کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ جیسے انہیں یہ کال آئی تو گاڑی دوبارہ جو اسلام آباد کی طرف مڑتی ہے، اور میڈیا نے بھی اس کی بھرپور لائیو کوریج کی کہ ساری صورتحال ہوئی کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شیریں مزاری ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ بہت بہت بڑے افسران کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی بیٹی ہے ایمان مزاری، وہ بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں بہت سارا۔ اور پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا، ان کے نام کی پٹیشن دائر ہو گئی اور انہوں نے پٹیشن میں یہ موقف اپنایا کہ جو میری والدہ ہیں انہیں غیر قانونی طور پہ جو ہے انہیں پکڑا گیا ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ سیکٹری اور DG کو اور اس کے ساتھ SHO کو بلا لیا اور انہیں کہا کہ جی بھائی کیا صورتحال ہے، انہیں پیش کریں۔ تو رات کو 11:30 بجے ان کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، چونکہ جو عدالت کے سارا عملہ وہ چھٹی میں چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ حکم دیا تو عدالت کے سارا عملہ اپنے کام پہ واپس آیا اور 11:30 بجے انہوں نے ساری ان کی طلبیہ ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے۔ یعنی کہ ابھی جو گیم چینج ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے، نون لیگ نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ٹریگر کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ گر جائے گا، اور چونکہ وہ پہلے بھی ان پہ اٹیک کرتی رہی ہیں ٹویٹر پہ، لیکن جب انہوں نے نہ کر دی، انہوں نے نہ راولپنڈی والوں نے نہ پشاور والوں نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی، اور انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے تو بالکل نہیں، انہوں نے کلیئر کٹ نہ کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا ملبہ گر گیا اس پہ حکومت پہ۔ اور اس کے علاوہ جب مریم نواز سامنے آ گئی اور مریم نواز نے کہا کہ جی یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو مطلب یعنی کہ انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اپنی سائڈ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن نون لیگ نے ٹرک کھیلنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے وہ ہر قسم سے سٹرونگ ہیں، اور نون لیگ نے ان کو گندہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان پہ چیزیں لانے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا الٹیمیٹلی۔ اور بہت سارے جرنلسٹ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں اور ہمارے سینئرز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے اپنے ٹینیور کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، جو انہوں نے ان پہ نشانہ رکھ کے ان پہ نشانہ داغ کے جو ہے اپنی لائن کو سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ ان کا پتہ کٹ جائے۔ تو جانتے ہیں جب شطرنج کی بازیاں چلتی ہیں تو آپ نے ایک جو بازی چلانی ہوتی ہے اس کے بعد 2 چالیں آپ نے سوچ کے رکھنی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا حریف ہے وہ کون سی چال چلے گا، اس کے بعد آپ کون سی چال چلیں گے، وہ کون سی چال چلے گا، اور پھر آپ نے کون سی چال چلنی ہے۔ تو یہ کھیل بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نون لیگ
اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہونے جا رہی ہے. جب یہ دونوں سامنے ہوں گی تو تیسرا فائدہ کس کا ہوگا؟ زرداری کا فائدہ ہوگا. یہ کس کا فائدہ ہوگا؟ یہ تو آپ بنے رہیے، یہ حالات اور واقعات بتائیں گے کہ کس کی پاکٹ میں گیند جاتا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. ناظرین اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، پیج پہ کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور پیج کو فالو کیجئے. تھینک یو سو مچ.